اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی جس میں اصحاب صفہ کی صفات کو بیان کیا گیا اور ان پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے مالدار صحابی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں بہت سارے دینار ان لوگوں کے لیے بھیجے۔ ایک روایت میں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ، انہوں نے کچھ کھانے پینے کا سامان وہ رات کے حصے میں بھیجا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم رات کو ان کی خدمت میں بھیجا، 1000 درہم دن کو بھیجا، 1000 درہم وہ اعلانیہ طور پر ان کو دیا واضح، اور ایک جو ہے وہ خفیہ دیا، تو 4000 درہم ان کی خدمت میں بھیجے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک وعدہ فرمایا اور ایک خوشخبری سنائی۔ وعدہ یہ فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ خواہ رات میں کریں یا دن میں کریں، وہ چھپ کر کریں یا ظاہراً کریں، لیکن نیت ان کی میری رضا ہے، میرے نام پہ دے رہے ہیں، احسان جتلانا مقصود نہیں ہے، نہ وہ جتلاتے ہیں اور نہ ہی جن کو وہ دے رہے ہیں ان کو کسی قسم کی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو وعدہ یہ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اجرہم عند ربہم، یہ اللہ کے پاس ان کا مال امانت ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں ہم کسی کے پاس اپنا مال و متاع امانت رکھتے ہیں تو خدشہ رہتا ہے اس کے ضائع ہونے کا، کہ کہیں وہ استعمال نہ کر لے، وہ کسی اور کو نہ دے دے، اس سے چھین نہ جائیں، اس سے چوری نہ ہو جائیں، اس سے کوئی چھین کر نہ لے جائے۔ لیکن میرے رب کے ہاں جو چیز محفوظ ہو گئی اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو اس طرح اس آیت کا بے شک شان نزول وہ خاص ہے صحابہ اکرام کے ساتھ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن اس کا مضمون عام ہے، یہ ہر بندے کے لیے اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ جو بھی اس طرح رات کو دن کو خفیہ طور پر یا ظاہراً دکھا کر، لیکن دکھاوے کی نیت نہ ہو، وہ اللہ کے لیے اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ ضائع نہیں ہے، وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو اس کا کئی گنا بنا کر لوٹائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، میرے ہاں ان کے لیے اس کے بدلے میں اجر محفوظ ہو گیا ہے۔ تو کل انسان کو وہاں معلوم پڑے گا، پھر خواہش ہوگی کہ کاش جتنا بھی دنیا میں مال تھا میرا سارا کا سارا اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا ہوتا، ضرورت مندوں کا خیال کر لیا ہوتا، ان پر خرچ ان کی ضرورتیں پوری کر لی ہوتی، محتاجوں کا خیال کیا ہوتا، فقراء کا خیال کیا ہوتا۔ تو یہ ہے وعدہ کہ تمہارا مال وہ میرے ہاں محفوظ ہے، اس کا اجر تمہیں بہرحال دوں گا۔ اور جو خوشخبری سنائی
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوشخبری یہ ہے کہ کل جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا طبی طور پر ہر بندہ پریشان ہوگا میدان محشر میں، تو ان لوگوں کے لیے نہ ان کو ماضی کا کوئی ڈر ہوگا کہ ہم نے غلط کیا، ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو میدان محشر کی کوئی پریشانی ہوگی، نہ مستقبل کی کوئی پریشانی ہوگی، کہ اللہ رب العزت ان کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائیں گے کہ انہوں نے ماضی میں جو کیا اس پر وہ پریشان نہیں ہوں گے، اس کا اللہ رب العزت ان کو اطمینان فرمائیں گے ان کے دلوں میں، ولا هم یحزنون، اور ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے وہ اس پر بے غم ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت جو بہترین ٹھکانہ ہے جنت کی صورت میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ داخلہ فرمائیں گے۔ ترجمہ سن لیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کو اور دن میں، خفیہ طور پر اور ظاہراً، پس ان کے لیے ان کا اس خرچ کرنے پر اجر ہے اپنے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اپنے ماضی کے کاموں پر ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ مستقبل میں پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ والا ایمان اور یقین عطا فرمائے اور صحابہ والا عمل کہ اپنے رستے میں اپنے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔